مقرر ذوالفشاں چلے آئیے چلے آئیے چلے آئیے، ندھم ندھم کشاں کشاں چلے آئیے چلے سبحان اللہ۔ پھول بن کے آئیے گا، پھول بن کے آئیے گا، کلی بن کے جائیے گا، پھول بن کے آئیے گا، کلی بن کے جائیے گا، جو قوم سو رہے ہیں ذرا آپ ان کو جگا کے جائیے، سبحان اللہ۔ جو قوم سو رہے ہیں ذرا آپ ان کو جگا کے جائیے گا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالے سے کر دیا جائے۔ آپ تمامی حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں فضا میں اٹھائیے، پہلے اٹھائیے اٹھائیے، بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، علماء اہل سنت زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا مختار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا سوڑے کی آمد، مرحبا اچھوں کی آمد، مرحبا سچوں کی آمد، مرحبا ذرا زور سے بولو، مرحبا اونچے بولو، مرحبا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی فہیم الدین صاحب قبلہ، بولیے زندہ باد۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی فہیم الدین صاحب قبلہ، زندہ باد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت کے آنے سے بس اتنا کہوں گا کہ خطابت کی دنیا پہ حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی۔ فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً، گلوں کا تبسم کلی کی جوانی، گلوں کا تبسم کلی کی زبانی، اور فقیر زادے انا کو آواز دے، فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہوں ہوا کو آواز دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہوا کو آواز دے رہے ہیں، فقیر زادے انا کو آواز دے رہے ہیں، چراغ ہوں ہوا کو آواز دے رہے ہیں۔ ہمیں آتش فسا کے چوٹی پر گھر بنا کر، ہمیں آتش فسا کے چوٹی پر گھر بنا کر برسنے والی خطا کو آواز دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ برسنے والی خطا کو آواز دے رہے ہیں۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا مفتی فہیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی، خطیب الامام سنی جامع مسجد عرض کی رہے ہیں۔ کھینچو نا کو محمد رسول کا جلوہ علماء اہل سنت، ناظم اسٹیج حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ، صدر جلسہ عالی جناب حضرت علامہ مولانا شعیب حضرت صاحب قبلہ، و دیگر علماء اہل سنت، کمیٹی کے تمام ذمہ داران، تمام نوجوانان اہل سنت، پیارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا
وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا سبحان اللہ رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ رب العالمین کافی دیر سے یہ محفل پاک جاری و ساری ہے حضرت اللہ مولانا شیخ رضا صاحب کے پاس پڑھنے والی طالبہ طالبات جو بھی بچے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے آپ ہی کے گاؤں کے رہنے والے آپ ہی کے بچوں نے نعت منقبت دعائیں بڑے اچھے انداز میں سنائی میں آرام گاہ پر موجود تھا مگر سب سن رہا تھا اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اتنے چھوٹے گاؤں میں بھی تعلیم کا انتظام اتنا اچھا ہے اور لوگوں کی توجہ اتنی اچھی ہے تو دل سے یہی دعا نکلی کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی آباد رکھے آمین گاؤں کو بھی آباد رکھے آمین ثم آمین ماشاءاللہ خوشی کی بات تو ہے ہی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا دار راضی ہو جائے مقصد یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار راضی ہو جائے کوئی کہتا ہے لندن چلے جاؤ کوئی کہتا ہے پیرس چلے جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے کوئی کہتا ہے امریکہ چلے جاؤ کوئی کہتا ہے برطانیہ چلے جاؤ کوئی کہتا ہے برمنگھم چلے جاؤ کوئی کہتا ہے کوئنٹری چلے جاؤ مگر میں کہتا ہوں لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دو بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ دل میں ان کو بسا لیا ہم نے کن کو پیارے نبی دل میں ان کو بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے سبحان اللہ دیکھو ہم نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ساری تسبیحات پڑھتے ہیں لیکن بھائی جن کے صدقے ہمیں نمازیں ملی ہیں قرآن ملا ہے حدیثیں ملی ہیں جینے کے سلیقے ملے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بھی طریقے ملے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہمیں ضرور کرنا چاہیے بے شک سبحان اللہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت والرضوان نے کیا خوب کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان بے شک اس لیے ماشاءاللہ ہمیں جو ہے جن کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے اور یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا بے شک اس کا ایکو بالکل کم کر دو انشاءاللہ آواز اور بھی بہتر آئے ہے کوئی ایکو کم کرنے والا درود پاک پڑھ لیجیے اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماشاءاللہ رب العالمین دیکھو مقصد ہمارا یہاں پر کیا ہے اور ہمارے مولانا شکیل احمد صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں فی الحال بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات جو میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دیکھو دونوں طریقے ہوتے ہیں تقریر کرنے کے جذبات میں بھی کی جاتی ہے اور محبت میں بھی کی جاتی ہے تو میری گزارش ہے کہ دونوں طریقے مجھے آتے ہیں تو جب میں تھوڑا جذبات میں بولوں تو جنہیں آرام سے سننے کی عادت ہے وہ صبر کر لیں اور جب میں آرام سے بولوں تو جنہیں جوش میں سننے کی عادت ہے وہ صبر کر لیں طریقے دونوں اپنائے جائیں گے بس آپ کی بات سمجھ میں آنی چاہیے ہمارا جو مقصد ہے ہاں بالکل انشاءاللہ ایکو جو ہے کم کر دو اور آواز اس کی بڑھا دو ایکو کم کر کے آواز بڑھا دو شاعر اسلام نے کہا کہ ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے اس مائک کی آواز ان کا ذکر پاک کیجئے یعنی پیارے نبی کا ذکر پاک
ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی کہ مصطفیٰ سے پیار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی کہ مصطفیٰ سے پیار کیجئے، نماز پنجگانہ ہو ادا، رزق دینے والا ہے خدا، نماز پنجگانہ ہو ادا، رزق دینے والا ہے خدا، بولیے رزق دینے والا ہے خدا۔ ماشاءاللہ آپ سب کو بولنا ہے، خاموش کوئی نہ بیٹھے، جتنے بھی افراد ہیں بولیے، منہ میں اگر زبان ہے تو عزیزان محترم پھر کس لیے ہم آئے ہیں دنیا میں؟ اگر ہم نبی کے نام پر زبان کو نہیں کھولیں گے تو کیا نیتاؤں کے نام پر زبان کو کھولیں گے کہ جیتے گا بھائی جیتے گا، چپل والا جیتے گا، جوتے والا جیتے گا؟ یہ ایسی چیزیں یا ایسے نعروں سے بچیے۔ ماشاءاللہ جس نبی کے صدقے ہمیں ہماری زبان ملی ہے، آنکھیں ملی ہیں، کان ملے ہیں، سارا جہان ملا ہے، ان کے نام پر ہمیں بولنا ہے۔ اور شاعر اسلام نے کہا ان کا ذکر پاک کیجئے اور بے شمار کیجئے، ہے خدا کی بندگی یہی کہ مصطفیٰ سے پیار کیجئے، مصطفیٰ سے پیار کیجئے، نماز پنجگانہ ہو ادا، رزق دینے والا ہے خدا، نماز پنجگانہ ہو ادا، رزق دینے والا ہے خدا۔ ارے آئیں گے حضور قبر میں، تھوڑا انتظار کیجئے، آئیں گے حضور قبر میں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اے ایمان والو اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو خوشیاں ہی تو منا رہے، برگ حلی کے نوجوانوں بزرگوں تمہیں مبارک ہو، تم کسی نیتا کی محفل میں نہیں بیٹھے، کسی سیاستدان کی محفل میں نہیں بیٹھے، تم ان کی محفل میں بیٹھے ہو جس کے بارے میں ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ نے کہا he was the only man, he was supremely successful on both the religious and secular levels۔ بولو سمجھ میں آئے گا ابھی جب میں بعد میں ترجمہ کروں گا تو۔ وہ ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ، کیا نام ہے جس کا، جو عیسائی ہے، جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، جو نبی کا غلام نہیں ہے، جو نبی کے اسلام میں داخل نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، کتاب لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے The 100، یعنی 100 شخصیات کا ذکر کرتا اس میں کہ پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ عظیم شخصیتیں ہیں وہ 100 ہیں۔ The 100 کتاب لکھی اس نے، اور آپ حیران ہوں گے کہ عیسائی ہونے کے باوجود اس نے اپنی کتاب کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے نہیں کی، اس نے اپنی کتاب کی ابتدا ہمارے پیارے نبی کے نام سے کی۔ بتائیے وہ انسان جو کلمہ نہیں پڑھتا، عیسائی ہے، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ انگریز بڑے آگے نکل گئے، وہ چاند پر پہنچ گئے، اور تم کہتے ہو نبی کے دربار میں جاؤ، نبی کے دربار میں جانے سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا او بند کر اپنی زبان کو، انسان 100 سال کے انترال میں چاند تک پہنچا ہے، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے چاند سے بھی آگے، 7 آسمانوں سے بھی آگے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے خدا تک پہنچ گئے ہیں۔ پہنچے یا نہیں معراج کی رات میں؟ لوگ بولے سطح پہ چاند کی انسان گیا، میں نے کہا تو کہتا ہے سطح پہ چاند کی انسان گیا تو سن، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا، عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا۔ یا رسول اللہ رونق بزم خدا تجھ سے ہے، میں جان گیا تیرا فرمان ہے، فرمان خدا مان گیا، نعمتیں بانٹ کر جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھی منشی رحمت کا طلبدار گیا۔ آج بھی بریلی سے ہمارے امام کہہ رہے ہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، میرے پیر و مرشد نے پیغام دے دیا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ارے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے زندگی ہے، نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے
सच नबी के लिए अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। और नबी का मिलाद मनाने वालों घबराया मत करो। कुछ लोग कहते हैं ये इतना पैसा खर्च कर दिया तुमने, ये लाइटिंग कर दी तुमने, ये शामियाना लगा दिया तुमने, आलिमों को बुलाया तुमने, इतना इंतजाम कराया तुमने, खाना बनवाया तुमने, लोगों को खिलाया तुमने, इतना पैसा क्यों उठाया तुमने? इतने पैसे में किसी गरीब की मदद कर देते तो कितना अच्छा होता। अब हमारे भाई लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। तो मैंने ऐसे शख्स से कहा कि इन सब पे तेरी नजर है। मैंने कहा अपने बेटे का बर्थडे मनाया तूने, हजारों रुपए को उठाया तूने, वलीमे में लाखों लगाया तूने, अपनी बीवी को 10,000 का सूट सिलाया तूने, दिलवाया तूने। 10,000 का ना दिलवाता 2,000 का दिलवा देता और 8,000 गरीबों में बांट देता तो क्या बात थी भाई। बीवी को जो 10-20 हजार का तो सूट सिलवा रहा है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, कभी माए बहनें नाराज हो जाए, ये नहीं कहता मैं, मगर मैं कहता हूं कि बीवी को भी सिलवाओ। पर उन लोगों पे ऐतराज है जो कहते हैं साहब ये इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं आप। अबे मैंने कहा जबान को बंद कर ले, अगर नबी ना आते तो ना तेरी बीवी होते, ना तेरे बच्चे होते, ना तेरी माँ होती, ना तेरा बाप होता, ना ये सारी कायनात होती। याद रखो दुनिया रसूल पाक की, उकबा रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल। ये सारी कायनात है सदका रसूल का। सुनीता विलियम गई थी जब चांद पर, अंग्रेजों ने उससे पूछा था कि चांद से तूने दुनिया में क्या देखा। सुनीता विलियम ने कहा जब हम चांद पर गए, जमीन पे झांक के देखा, सारी कायनात में अंधेरा नजर आया, डार्कनेस, सब अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन हमने देखा कि 2 जगह से नूर निकल रहा था। जब लोगों ने पूछा कि वो 2 जगह कौन सी है जहां से दुनिया में नूर निकल रहा था, सुनीता विलियम ने कहा या तो वो मक्के में खाने काबा था या मदीने में गुंबदे खजरा। सुनीता विलियम कलमा नहीं पढ़ा है जी नबी का, लेकिन देखो आलम ये, अपने नबी की सीरत को तो पढ़ो। अभी तमिलनाडु में पिछले दिनों कुरान को पढ़कर, इस्लाम को समझकर, हिस्ट्री को पढ़कर, क्या नाम था, सबरीमाला, टीचर सबरीमाला पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, उम्रा करने गई थी पिछले दिनों। बाद में नाम क्या रखा उसने इस्लाम कबूल करके? फातिमा। सुभान। उसने कहा जब मैंने इस्लाम कबूल किया है तो किसी और दुनियादार की बेटी का नाम न रखूंगी, मदीने के ताजदार की बेटी का नाम रखूंगी। सुनीता विलियम, चलो उसकी बाद में बात करता हूं, पहले सबरीमाला पर आ जाओ। सबरीमाला टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, हिस्ट्री उठा के देखिए, ज्यादा दूर की बात नहीं। तमिलनाडु में पिछले दिनों उसने मजहब इस्लाम को समझकर हमारे नबी का कलमा पढ़ा, उम्रा करने गई, बोलो सुभान अल्लाह। उम्रा करने के बाद अपने ट्वीट पर ट्वीट करती है, वो ट्विटर पर ट्वीट करती है, नाउ आई लव इस्लाम मोर देन माई सेल्फ। अल्लाहू अकबर। क्या लिख रही है वो कि ओ लोगों, जब तक मैं दीन से दूर थी, इस्लाम से दूर थी, कुरान से दूर थी, नबी से दूर थी, मुझे अपनी जान से मोहब्बत थी, लेकिन नाउ आई लव इस्लाम मोर देन माई सेल्फ। आज की तारीख में मुझे अपनी जान से भी ज्यादा मजहब इस्लाम प्यार। ये होता है जो नबी का कलमा पढ़ लेते हैं। आप खुश नसीब है भाई, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। ये दुनियादार कब तक कहा लेंगे, कमा लेंगे, इनकी दौलतें देख के अपना मजहब बदलने की कोशिश ना करें। अपने नबी का कलमा पढ़ते रहो। इस कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत, सबसे ज्यादा आजमत, सबसे ज्यादा बरकत, सबसे बेहतर अगर कोई हस्ती है तो वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नहीं कहता, अभी तुम्हारे सामने मैंने कहा ना, डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने कहा, हम भी कहते हैं, दूसरे लोग वो कितना कहते हैं। आगे आ जाइए, सर विलियम मोर क्या बोलता है, he was an admiring follower
bravest, the bright faced and most generous of men. کیا ہمارے نبی کے بارے میں بول رہا ہے وہ کیا کہ وہ ایسے پیارے چہرے والے تھے، ایسے مبارک چہرے والے تھے، ایسے نور والے چہرے والے تھے کہ ان کے جیسا کائنات میں پہلے بھی کوئی نہیں آیا اور بعد میں بھی کوئی نہیں آیا۔ دیکھ رہے ہو آپ، پیارے نبی کے بارے میں بول رہے ہیں، اور حیرانی تو مجھے یہ ہوتی ہے کہ آچاریہ پرمود کرشنم ہے، آچاریہ پرمود کرشنم مراد آباد کی طرف سنبل ہے ہمارے علاقے کی جانب، وہیں کا رہنے والا ایک پنڈت ہے، آپ یوٹیوب میں سرچ کر لینا اس کو، آچاریہ پرمود کرشنم کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ہمارے نبی کے بارے میں بولتا ہے وہ، اور کئی اسٹیجوں پر اس نے اس بات کو کہا ہے علی الاعلان، پنڈت ہونے کے بعد بھی اس نے کہا کہ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا۔ ایک ہندو کہہ رہا ہے، سمجھنے کی بات ہے مسلمانوں، یہ باتیں تو ہمیں بولنی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کیا؟ محبت کے بنا اپنا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا، اور مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، ایک پنڈت ایسا بول رہا ہے، یعنی جو باتیں دیکھو حدیثوں میں پڑھو آپ، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، مشکات شریف میں جو پیارے نبی کی عظمت بیان کی گئی ہے، مسلمان ہونے کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت نہ ہو، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ اور ساری کائنات سے زیادہ جب تک میری محبت نہیں ہوگی تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے اس کے یا رسول اللہ مجھے تو اپنی جان زیادہ پیاری ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا تم ابھی مکمل طور پر ایمان والے نہیں ہوئے جب تک تمہارے دل میں اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اعزا اقربا، رشتے داروں سے زیادہ میری محبت نہ ہو، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تب حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت۔ تب ہمارے نبی نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ اور اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث سے ہمارے نبی نے تو خود فرمایا وہ لوگوں میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منازل طے کر رہے تھے، یعنی کہ ابھی مکمل طور سے وہ بنے بھی نہیں تھے، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا۔ فرماتے ہیں وبشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر دنیا میں آیا، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا، حضرت آمنہ کہتی ہیں میں مکے میں تھی مگر میں نے دیکھا اس نور میں ملک شام کے محلات اور بصرہ کے محلات مجھے نظر آئے۔ آپ غور کیجئے کیسا نور نکلا ہوگا۔ آج بچے پڑھتے ہیں نا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم پر، تو دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ آپ پڑھیے تو صحیح بخاری شریف کو، مسلم شریف کو، ہمارے نبی جو پیدا ہوئے، آج دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ اٹھاؤ کتابوں کو، ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ناف کٹی ہوئی، خطرہ کیے ہوئے، اور بال دیکھیں آپ سبرے ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ دی، اور آپ کی تسبیح تھی، آپ کی تسبیح کئی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا،
پھر الحمدللہ کا، الحمدللہ رب العالمین کا، پھر وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا یہ پڑھا. یہ میں پیدائش کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کی پیدائش کا ذکر خیر کرنا. آج آپ سب بھی ماشاءاللہ اسی لیے جمع ہوئے ہو کہ بھی ہمیں پتہ تو چلے ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی، ان کی پیدائش کے وقت واقعات کیا ہوئے، دنیا میں کیسا ماحول تھا، پتہ تو چلنا چاہیے. تو سنیے آپ کیا ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے. آپ غور کریں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے پیدائش سے پہلے کی بات سنیے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے شکم میں تھے، ایسی خوشبو آتی تھی پورے گھر سے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے ایک مرتبہ. یہاں تک کہ اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا آمنہ نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے کہ اس کے گھر سے اتنی خوشبوئیں آتی ہیں؟ جا کر پوچھو ماجرا کیا ہے. جب پیارے نبی کی دادی جان جا کے پیارے نبی کی امی جان حضرت آمنہ سے پوچھتی ہیں کہ بیٹی کیا تو نے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے کہ تیرے گھر سے خوشبو آتی ہے، تیرے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، تیرے بستر سے خوشبو آتی ہے. حضرت آمنہ کے سوگ منانے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیارے نبی کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا. تو عورتیں چونکہ شوہر کے مرنے پر خوشبو، شوہر کے انتقال پر خوشبو نہیں لگا سکتی. شوہر کے انتقال کے بعد جو ان کی عدت کا وقت ہوتا ہے اس میں وہ بالوں کو نہیں سنوار سکتی. تو اسی بات کو آ کر پوچھا حضرت آمنہ کی ساس یعنی پیارے نبی کی دادی جان نے کہ بیٹی کیا ماجرا ہے، تمہارے بستر سے خوشبو آتی ہے، تمہارے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، تمہارے دوپٹے سے خوشبو آتی ہے، تمہارے جسم سے خوشبو آتی ہے، یہ کیوں لگاتی ہو خوشبو؟ جانتے ہو حضرت آمنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا اے میری اماں، میری ساسو ماں، آپ سمجھ لیجئے اس بات کو، میں نے کوئی بھی خوشبو استعمال نہیں کی، لیکن جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں میرے شکم میں آئی ہے، میرے جسم سے عجیب عجیب طرح کی خوشبو ہے. اور تو سنیے، جب میں کبھی جنگلوں کی جانب نکل جاتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ پہاڑ آ جائے تو وہ بھی جھک جاتا ہے، پتھر آ جائے تو وہ بھی جھک جاتا ہے، یہاں تک کہ جھاڑ درخت آ جائے تو وہ بھی جھک جاتا ہے. اور ان درختوں سے، جھاڑ سے اور پتھروں سے یہ آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول اللہ، کہ تم پر درود ہو، تم پر سلام ہو اے رسول اللہ کی ماں. پیارے نبی آئے نہیں ہیں دنیا میں ابھی، یہ دیکھ رہے ہو آج جو میں سمجھتا ہوں نا، ساری دنیا میں نبی کا نام لیا جاتا ہے، نبی کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کی قسم اگر نبی نہ ہوتے نا، یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. ہم سب یہاں پہ بیٹھے اللہ کا شکر ادا کرو، یہ جتنا بھی وقت ہمیں مل گیا ہے، زبان سے بول رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب پیارے نبی کا صدقہ ہے. آنے سے پہلے دیکھیے کیا کیا معاملات کا ظہور ہوتا ہے، عجائبات کا ظہور ہوتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں اور سنیے اے میری ماں، اے میری ساسو ماں، سمجھیے آپ اس بات کو کہ جب میں جاتی ہوں پانی بھرنے کے لیے، ساری عورتیں یہاں پہ کیا بولتے ہیں، کنویں کو بوڑی بولتے ہیں نا، بوڑی سے پہلے پانی نکالا جاتا تھا. آپ لوگ اب تو چلو یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے لیے بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن جب ڈور اور رسی باندھ کر اور بکٹ وغیرہ میں اس کو پھر بوڑی میں کنویں میں ڈال کر پانی نکالا جاتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی. اور یہ 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کم و بیش. آپ غور کیجئے، حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو میں حیران ہو جاتی کہ ساری عورتیں تو بڑی مشکلوں کے ساتھ بکٹ میں رسی باندھ کر پھر پانی نکالا کرتی تھی، لیکن میں جیسے ہی کنویں کے قریب ہوتی، کنویں کا پانی مجھے دیکھتا اور خود بخود اوپر کی طرف چلا جاتا، اوپر کی جانب خود بخود آ جاتا پانی. یہاں تک کہ مجھے کبھی رسی میں بکٹ باندھ کر ڈوئے ڈال کر جو ہے ضرورت ہی نہیں پڑی. یہاں تک کہ کچھ عورتوں کو جب پتا چلا کہ حضرت آمنہ کو دیکھ کر پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے تو عورتیں حضرت آمنہ کا انتظار کرتی تھی اور کہتی تھی آمنہ کہیں جانا نہیں، ہمیں ابھی پانی بھرنا ہے، تم یہیں پر کھڑی رہو، کیونکہ جب تک یہ پانی تمہارا چہرہ دیکھتا رہے گا یہ نیچے نہیں جائے گا، یہ اوپر ہی رہے گا.
سبحان اللہ. یہ دیکھیے آپ، حضرت آمنہ کہتی ہیں پہلے میرے پیر میں کنکر چھپ جاتے تھے، مجھے پریشانی ہوتی تھی، لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے شکم میں آیا تو بڑے سے بڑا کنکر بھی، چبھنے والا کنکر بھی جب میرے پیر کے نیچے آتا مجھے تکلیف نہ دیتا تھا، بلکہ موم کی طرح ہو جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ عجائب آپ کا ظہور ہوتا ہے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ میں کبھی کبھی بڑی حیران ہوتی تھی کہ رات بھر اللہ اکبر الحمدللہ اور یہ آوازیں اللہ کے ذکر کی آتی رہتی تھی، تو میں جب زیادہ پریشان ہوئی تو پھر کسی نے غیب سے یہ ندا دی، اے آمنہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ جو تجھے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہے یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، یہ جو تیرے شکم میں اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر. دیکھ رہے ہمارے نبی ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر اللہ سے اس قدر اپنی زبان. اچھا یہ دیکھیے آپ کہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے. ہمارے غوث اعظم بیٹے کن کے؟ پیارے نبی کے تو ہیں. سمجھے؟ مطلب ایک نسبت سے کہہ رہا ہوں میں، جیسے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے کہا نا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہی بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو یہ چونکہ نسبت چلتی آتی ہے، حضور غوث اعظم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آپ کی والدہ کو چونکہ اگلا مہینہ 11ویں کا تو تھوڑا سن لو، حضور غوث اعظم کے صدقے میں ماشاءاللہ میں بولنے کی طاقت ملی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی، ماں کہتی الحمدللہ، تو آپ ماں کے شکم میں جواب دیتے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. کیونکہ اگر مرد چھینکے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، کاف کے اوپر ضمیر جو زبر آتا ہے. اور اگر عورت کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے یرحمک اللہ، کاف کے نیچے زیر پڑیں گے. ٹھیک ہے؟ مرد چھینکے وہ کہے الحمدللہ تو کہے یرحمک اللہ، اور اگر عورت چھینکے وہ الحمدللہ کہے تو ہم جواب میں کہیں یرحمک اللہ. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم میں ماں کی چھینک کا جواب دے دیا کرتے تھے. اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تب بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. یہ حضور غوث اعظم کی کرامات میں سے. ٹھیک ہے؟ جو ولیوں سے کوئی چیز عادت کے خلاف واقع ہو، سمجھ میں نہ آئے، اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو نبی سے ظہور ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو اب آپ سمجھئے کہ پیارے نبی ماں کے شکم اطہر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب اللہ اکبر 12 ربیع الاول کی رات آئی. اچھا اس سے پہلے ایک بات اور سنو، آپ حیران ہوں گے جس وقت حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، اس وقت میں جب پیارے نبی کا نور نکل کر حضرت عبداللہ کی پشت انور سے حضرت آمنہ کے شکم میں آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ دریاؤں میں، سمندروں میں اور جنگلوں میں درندوں نے، جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. یہ کتابوں میں لکھا ہے. مبارکباد دی اور کہا تم سب کو مبارک ہو کہ نبی کا نور والد کی پشت سے نکل کر والدہ کے شکم میں آ گیا ہے، اور جانوروں، پرندوں، چرندوں، درندوں سب کو مبارک ہو. انسانوں، جناتوں تمہیں بھی مبارک ہو. سمندر میں رہنے والی مچھلیوں اور تمام جانوروں تمہیں بھی مبارک ہو کہ اب وہ دنیا میں آنے والا ہے جس کے سر پر ساری دنیا کی امامت کا تاج ہے. یہ میں کتابوں کے جملے پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، ایک بھی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، کتاب میں موجود ہے. الحمدللہ. آپ اٹھائیے کہ جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. ارے ہم تو مسلمان ہیں یار، نبی کے غلام ہیں. اگر نبی کے نام پر یہ ذکر خیر کریں، محفل سجائیں، یہ تو اور بات ہے. آپ کتابوں کو تو پڑھو. کتابوں میں آیا ہے کہ جانوروں نے کہا ایک دوسرے سے کہ مبارک ہو، اب وہ نبی آنے والا ہے. دیکھو اگلا جملہ سننا کہ اب وہ نبی آنے والا ہے جس کے سر پر ساری دنیا کی امامت کا تاج ہے، اور جو ساری دنیا
समझा करो, हमारे नबी आए, पूरी दुनिया रोशन हो गई। हिंदुओं की किताबों में आया है, अज्ञान हेतु किरत्ता मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदायम हितदोदयति द्वेता। संस्कृत के अल्फाज हैं, अज्ञान हेतु किरत्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधिकारम नाशम विदायम हितदोदयति द्वेता। ओ लोगों, मोहम्मद नामी आदमी जमीन पर तशरीफ लाएंगे, अंधिकारम नाशम, वो अपने नूर से, अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से, अपनी लाइट से कायनात की तारीक वादियों को, ब्रह्मांड की अंधेर नगरियों को, डार्क ऑफ वर्ल्ड को अपने नूर से दूर कर देंगे। कभी किसी ने कहा जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। एक मरतबा तो अकबर बादशाह परेशान हो गया, वो कहने लगा यार मेरे को डर लगता है बीरबल, अगर मैं अपने महल के किसी ऐसे कमरे में जाऊं जिसमें अंधेरा हो, रोशनी ना हो, तो मेरा दिल घबराता है, धक धक करता है कि क्या होगा कब्र में। अभी अपने महल के एक कमरे में मैं गया तो मेरे को अंधेरा देखा नहीं जाता उधर, तो कब्र तो बहुत छोटी होती है, वहां कोई रोशनी और लाइट भी नहीं होती, तो वहां मेरा क्या होगा। तो बीरबल ने कहा अकबर बादशाह घबराता काहे को, टेंशन मत ले, मैंने तेरे मौलाना लोगों से सुना है कि जब सारी दुनिया में अंधेरा था, नबी आए तो रोशनी हो गई। आज नबी जमीन के अंदर है, मेरा अकीदा है कि जब जमीन के ऊपर थे तो जमीन के ऊपर उजाला था, जमीन के अंदर है तो जमीन के अंदर भी उजाला। बीरबल ने कहा, बीरबल कह रहा है अकबर बादशाह, तब हम भी ये कहते हैं ना कि नबी आते हैं तो माशाल्लाह रोशनी होती है कब्र में, और हमारा अकीदा ये, कुछ लोग मौत से डराते हैं, हमने कहा मौत से क्यों डरे भाई, इसलिए कि हम बड़े खुश नसीब हैं। जुमला देने जा रहा हूँ, जितने ईमान वाले हो सब सुभान अल्लाह तो बोल ही देना यार, ऐसे ऐसे जुमले हैं जो पूरी उम्र का निचोड़ है आपके सामने। आपको तो याद है 1 घंटे में सब कुछ बता के जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ने में 10-10 साल लग चुके हैं। समझिए आप, ये बातें हमारी कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक हैं, और हमें मुबारक हो सभी को भी, मुसलमान ईमान वाला, नबी का आशिक, नबी का चाहने वाला, नबी पे जान लुटाने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला बड़ा खुश नसीब है। क्यों खुश नसीब है? सुनो कि जब तक वो जमीन के ऊपर रहता है, जब तक जमीन के ऊपर रहता है तो गुंबद खजरा को देखता है, और जब जमीन के अंदर जाता है तो चेहरे मुस्तफा को देखता है। जमीन के अंदर जाता है तो चेहरे मुस्तफा को देखता है। कब्र में 3 सवाल होते हैं ना, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, दूसरा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल होता है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ठीक है, रिवायात मुख्तलिफ है, लेकिन ये पूछा जाता है हमारे नबी के बारे में, प्यारे नबी का मुबारक चेहरा दिखाया जाता है। हमारे नबी मोमिनों की कब्र में भी तशरीफ लाते हैं और दूसरों को भी दिखाया जाता है, पर जो ईमान वाले होते हैं वो नबी को पहचान लेते हैं और नबी के कदमों में गिर के कहते हैं फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, इन्हीं के नाम पे तो मैं महफिलें सजाया करता था, इन्हीं के नाम पे तो मीलाद मनाया करता था, मैंने अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में की हो या ना की हो, लेकिन नबी का जब मीलाद आता था तो कपड़े भी सिलवाता था, नबी का मीलाद आता था तो झंडियां भी लगाता था, नबी का मीलाद आता था तो उलमा की बातें भी सुनता था। अरे कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, फिर फरिश्ते जब उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दुल्फा के वास्ते। कैसे कह दूं कब्र में अंधेरा होगा, कैसे कह दूं कब्र में अंधेरा होगा। अरे सामने आका जो होंगे तो सवेरा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा, घबराने की जरूरत नहीं। नबी का नूर वो नूर है। प्यारे नबी फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, मेरे नूर। और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا تو میں روزانہ دیکھتی تھی کہ ہر نبی آ کر مجھے مبارکباد دیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے مبارکباد دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے مبارکباد دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے مبارکباد دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے مبارکباد دی اور کہا اے آمنہ تیری گود میں کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے، تیری گود میں ساری کائنات کا امام آ رہا ہے، سارے آسمانوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ انگریزوں کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، ایک کتاب کا نام ہے جان، ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، دا جان ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہتے ہیں، اپنے ماننے والوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں thereafter I will not talk much with you for the prince of this world comes. سبحان اللہ، سمجھو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں، بھائی نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں میں، کسی عام آدمی کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں thereafter I will not talk much with you for the prince of this world comes and hath nothing in me. وہ کہتے ہیں او لوگوں اب اس کے بعد میں تم سے زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، thereafter I will not talk much with you for the prince of this world comes. اے میرے ماننے والوں اب میں تم سے زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا، زیادہ تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے کہ اب اس دنیا کا شہزادہ دنیا میں تشریف لانے والا، دنیا کا شہزادہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ and hath nothing in me، ان میں میرے میں ان کے جیسا کمال نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے ماننے والوں حواریوں تم اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا، اس کے طریقے پہ بھی چلنا، اور جو وہ کہے ان کی بات کو ماننا تو کامیاب ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ ساری کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا اور آپ غور کریں۔ اس کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے، ایک خاتون پاس میں موجود تھی، وہ حیران ہوئی اور وہ کہنے لگی مجھے ایسا لگا کہ آسمان کے سارے تارے سمٹ کر حضرت آمنہ کے گھر کی دیوار پر لگ گئے۔ یہ جیسے ابھی لائٹنگ وغیرہ کر رکھی نا آپ نے، تاروں کی طرح تھوڑا تھوڑا چمک رہا ہے، سارے آسمان کے تارے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر ایسے لگ گئے اور اتنے قریب آ گئے۔ لیکن اب سائنسی اعتبار سے ایک بات سن لیجیے، اور وہ یہ ہے، حالانکہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے میں 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن میں آپ کو 2 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ غور کیجئے، جو تارا ہے نا، تارا بہت بڑا ہوتا ہے، جو تارا اسٹارز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تارا زمین سے بھی بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے؟ ساری زمین سے، بلکہ کئی زمینیں ایک تارے کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئے گی کیا؟ اتنے تارے اور اتنے بڑے اور آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیوار پہ لگ جائیں، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی، کیونکہ یار تارے تو بہت بڑے، اب وہ دیوار میں آ کے کیسے لگ سکتے ہیں؟ لیکن سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جبریل امین کئی بار نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، کیا انسانی شکل میں آتے تھے نا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں کئی مرتبہ آئے۔ جبریل علیہ السلام کا قد کتنا بڑا پتا ہے؟ پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا جبریل یہ بتاؤ تمہارا قد کتنا ہے، تمہارا پورا اصل جسم کتنا ہے دکھاؤ۔ اور صحابہ کرام سے پھر اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ جب جبریل نے مجھے اپنا سارا جسم دکھایا نا، تو میں نے دیکھا کہ جبریل کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600، اور ایک پر اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین کے سے لے کے 7 آسمانوں تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک سب ایک پر کے اندر سمائے۔ اتنا بڑا ایک پر کہ زمین سے آسمان تک کی وسعت بھر گئی، اور 600 پر کتنے بڑے ہوں گے بتاؤ؟ لیکن نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں؟ انسانی شکل میں چھوٹا بن کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہی حکم دیا اس رات تاروں کو کہ تم بے شک بڑے ہو، بہت بڑے ہو، زمین سے بھی بڑے ہو، لیکن اب میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو بڑا بن کے مت جانا، بلکہ اپنے کو چھوٹا بنا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب اور احترام. آپ کتنے بھی بڑے منسٹر ہیں، کتنے بھی بڑے جج ہیں، کتنے بھی بڑے وکیل ہیں، مگر ایک بات